خداوند یسوع مسیح کے نام سے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور خدا کے فضل سے آج یہ سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہوگا ہمارا اولڈ ٹیسٹامنٹ سروے کے حوالے سے، یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ سروے کا یہ سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے۔ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اولڈ ٹیسٹامنٹ سروے کا وہ لاسٹ ہوگا، اور ان دونوں کلاسز میں ہم نے جو مائنر پروفٹس ہیں یعنی انبیاء اصغر ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ 12 کتابیں ہیں، 6 آج پڑھیں گے اور 6 نیکسٹ ویک ہم پڑھ کے، اور پھر انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ تھوڑا سا پڑھ کے تو ہم اس کلاس کو، اس کورس کو اینڈ کریں گے خداوند کے فضل سے۔ اور میرا ایمان ہے کہ ان کلاسز کے وسیلہ سے کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو پرانے عہد نامے کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ مجھے بورڈ مارک کر دے دیں۔ ہم آغاز کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے انبیاء اکبر کا مطالعہ کیا تھا اور 5 انبیاء ہم نے ان کی کتابوں کو پڑھا تھا۔ آج ہم نے مائنر پروفٹس پڑھنا ہے۔ میجر اور مائنر میں فرق صرف اتنا ہے یہ سارے انبیاء ہی۔ میجر سے مراد ان کی جو کتابوں کا مواد ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے انہیں میجر پروفٹس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور مائنر پروفٹس جیسے کہ آج ہم پڑھیں گے بھی ان کے ابواب کتابوں کے کم ہیں، اس لیے انہیں مائنر پروفٹس کہا جاتا ہے یا انبیاء اصغر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو اصطلاح ہے انبیاء اصغر، اس کا جو آغاز ہے یہ 4 صدی میں ہوا تھا، اور تب سے اس کو مائنر پروفٹس یا انبیاء اصغر کے نام سے بعد میں پھر اردو میں جانا جانے لگا۔ سب سے پہلے ہم اس کی ٹائم لائن کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور پھر ہم کتابوں پر آتے ہیں اور ان کے مضامین اور ان کے میسج پر غور کریں گے۔ اگر ہم ان کی ٹائم لائن کے بارے میں غور کریں، آپ بورڈ پہ دیکھیے گا، ہم نے جو سلطنتوں کا دور ہے یا بادشاہی دور ہے اس پر دھیان کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں زیادہ بیک پہ نہیں جاؤں گا، متحدہ سلطنت تھی اسرائیل کی، جو کہ اسرائیل کہلاتی تھی، بنی اسرائیل کہلاتی تھی، اور جس میں سب سے پہلا بادشاہ ساؤل تھا، پھر داؤد آیا، پھر سلیمان آیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ متحدہ سلطنت کتنی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی؟ لکھوائیں نام۔ شمالی کون سی تھی؟ شمالی کون سی تھی؟ ہاں جی، یہ کون سی تھی شمالی؟ اسرائیل۔ اور دوسری کون سی تھی؟ یہ کون سی تھی؟ اس سلطنت کو کیا کہتے ہیں؟ یہودا۔ یہودا کی سلطنت کہتے ہیں۔ اس میں 10 قبیلے شامل تھے، اور اس میں کتنے تھے؟ 2۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اپنے گناہوں کے باعث، خدا کی نافرمانی کے باعث، یہ دونوں ہی سلطنتیں اسیری میں چلی جاتی ہیں، قید میں چلی جاتی ہیں۔ اور پہلے کون سی جاتی ہے؟ اسرائیل۔ اور یہ کن کی قید میں جاتی ہے؟ اسوریوں کی۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر جنوبی چلی جاتی ہے، تقریباً 100 سے 150 سال کے بعد یہودا کی سلطنت بھی چلی جاتی ہے اسیری میں، یعنی کہ غلامی میں۔ اور یہ کن کی غلامی میں جاتی ہے؟ بابلیوں کی۔ ٹھیک ہے۔ بابلیوں کی غلامی میں چلی جاتی ہے۔ اور یہ پھر ان کا آگے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جب اسوریوں کی قید میں گئے ہیں، ان کو کہتے ہیں the lost 10 tribes of Israel، جو کہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے یہ کدھر گئے، یہ تتر بتر دنیا میں ہو گئے، کبھی بھی واپس نہیں لوٹے۔ لیکن یہ آفٹر 70 ایئرز دوبارہ یروشلم میں کیا ہو جاتے ہیں؟ واپس آ جاتے ہیں۔
اب یہ بتانے کا مقصد کیا ہے آپ کو معلوم ہے اس ساری چیزوں کا؟ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر آج آپ مطالعہ کریں گے، اور انبیاء اکبر آپ نے لاسٹ کلاس میں دیکھا، ان سب کا تعلق کسی دور کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ انبیاء اسیری سے پہلے ہیں، اس دور سے ان کا تعلق ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق خاص طور پر اس ایریا سے ہے، یا تو اس سے اور یا اس سے، زیادہ تر اسیری سے پہلے یہاں پر فال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دور سے، یہ میں آپ کو ٹائم لائن سمجھا رہا ہوں، وقت بتا رہا ہوں کہ کب یہ کتابیں لکھی گئیں، یا ان میں جو نبوتیں ہیں جو انبیاء نے کی ہیں، یہ کس دور میں کی ہیں۔ جو بھی یہ نبی نبوتیں کر رہے تھے، بعض اوقات ایسے بھی تھے کہ یہ ایک ہی وقت میں 2 یا 3 انبیاء بھی نبوت کر رہے تھے، جو وقت کے ساتھ پچھلی بار بھی آپ نے دیکھا، اب بھی آپ دیکھ، جیسے حزقیل اور دانیل میں کافی وقت کے لحاظ سے مماثلت موجود تھی، اسی طرح انبیاء اکبر میں بھی ایسے آپ کو ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ مختلف بادشاہ بھی ان دور کے اندر وہ گزرے ہیں، لیکن بادشاہوں کا دور ہم نہیں پڑھ رہے کیونکہ ہم ان کی کتابیں ہیں انبیاء کی، تو اس لیے ہم انہی کو مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسی دور سے ان کا تعلق ہے۔ اور جب یہ یروشلم میں واپس آ گئے تھے تو یہاں پر کون سی 2 کتابوں کا اس دور سے تعلق ہے؟ 3 ہے بیسیکلی۔ جب وہ یروشلم میں واپس آ گئے تھے، بحال ہو رہے تھے، تو کون سی 2 کتابوں کا، یا کون سے مرد؟ ہاں جی بالکل، بولے اونچا، عزرا اور نہمیہ۔ اور تیسری کون سی کتاب تھی؟ آستر بھی بیسیکلی وہ ادھر جو رہ گئے تھے، دور یہی تھا، اس وقت کے اندر اس کتاب کا بھی تعلق ہے۔ سو آئی ہوپ آپ کو ٹائم لائن سمجھ آ چکی ہے، اور اس ٹائم لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے انبیاء اکبر اور اصغر کا مطالعہ کرنا اور انہیں یاد رکھنا۔ سلائڈز نہیں چل رہی تو میں آپ کو دکھا نہیں پاؤں گا، تو اس لیے آپ کو سننا ہی پڑے گا، بعد میں آپ کو سلائڈز یہ مل جائیں گی، یا اگر آپ آن لائن فیس بک پہ چل رہے ہیں نا، فیس بک آپ کے پاس ہے تو وہاں سے آپ سلائڈز دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر سلائڈز چل رہے ہیں۔ انبیاء اصغر، اس میں 12 انبیاء کی کتابیں موجود ہیں، اور 6 آج ہم دیکھیں گے، جن میں ہوسیہ، یوئیل، آموس، عبدیہ، یونا اور میکا۔ اچھا، وقت کی مناسبت سے، کیونکہ ہر ایک کتاب کو ہم ڈیٹیل سے نہیں دیکھ پائیں گے، ہم نے آج ہی لازماً یہ 6 کتابیں ختم کرنی ہیں، ہر کتاب کے حوالے سے ہم 5 چیزوں پر غور کریں گے، 5 نکات پر غور کریں گے۔ نمبر 1، کتاب کے عنوان پر بات کریں گے۔ نمبر 2، کتاب کے موقع پر بات کریں گے کہ کس وقت، جو میں آپ کو بتا بھی رہا تھا، کن حالات میں یہ لکھی گئی، کس وقت لکھی گئی، کس موقع پر یہ نبوتیں ہوئیں۔ نمبر 3، مصنف کے بارے میں دیکھیں گے۔ نمبر 4، کتاب کے پیغام کے بارے میں دیکھیں گے۔ اور 5، اس کتاب کی منفرد خصوصیات کے بارے میں دیکھیں گے۔ یہ جو 6 کتابیں دیکھیں گے، ان سب کتابوں کے بارے میں یہ 5 نکات ہم باری باری ان پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے ہوسیہ، اس کتاب کو، اس کے اگر عنوان کے بارے میں یا ٹائٹل کے بارے میں بات کریں تو اس کتاب کو شریعت اور محبت کی کتاب بھی کہتے ہیں۔ یہ کتاب عہد کے لوگوں کے لیے خدا کی لا تبدیل محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ میں نے چارٹ ان کو دکھانا تھا، بہرحال چلیں، اگر اینڈ تک کچھ چل گیا تو دیکھ لیجئے گا، پھر میں دوبارہ ان کو ایکسپلین کر دوں گا۔ یہ کتاب عہد کے لوگوں کے لیے خدا کی لا تبدیل محبت کو، جو تبدیل نہیں ہوتی اور ایک جیسی رہتی ہے، ایسی خدا کی محبت کو بیان کرتی ہے جو خدا اپنے عہد کے لوگ یعنی کہ یہودیوں کے ساتھ رکھتا ہے۔ خدا کی قوم کے گناہ اور شریعت کے تقاضے خدا کو عدالت کرنے کو کہتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس کی محبت
ان کا تعاقب کرتی ہے جب تک وہ واپس نہ لوٹے۔ مطلب جو خدا انصاف کا خدا ہے اور خدا کی ذات اور شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کیا ہے وہ سزا پائیں، ان پر عدالت آئے، لیکن پھر بھی خدا کی ذات کے اندر جو اسرائیل کے لیے محبت ہے وہ بار بار خدا کو یہ کرنے پار کہ وہ ان کے انتظار کرے، صبر کرے، رحم کرے، اس بات کے لیے قائل کرتی ہے۔ اس کتاب میں آپ خدا کی الہی محبت کو بڑے واضح طور سے دیکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات اس کتاب کو پڑھنے والوں کو تھوڑا سا اس کے مواد کو جب دیکھتے ہیں تو مشکل بھی معلوم ہوتا ہے سمجھنا، کیونکہ خدا اس نبی سے کلام کرتا اور انہیں بتاتا ہے کہ وہ کیا کرے، بدکار عورت سے شادی کر لیں، کیونکہ اگلی سلائیڈز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹائٹل کے حوالے سے اس کتاب کا مواد بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی اسرائیل کے لیے محبت کو بیان کرتی ہے۔ کتاب کے موقع کے بارے میں بات کریں کہ کب کب نبوت ہوئی۔ اسوریوں کی اسیری میں جانے سے پہلے ہوشیاء اسرائیل کی جنوبی سلطنت میں برپا ہونے والا آخری نبی تھا۔ کون سی سلطنت میں؟ جنوبی کون سے والی؟ اس کے مطابق یہودا کی سلطنت میں جو انبیاء آ رہے تھے ان میں سے جو سب سے لاسٹ نبی تھا اسیری میں جانے سے پہلے، وہ کون تھا؟ ہوشیاء۔ یعنی اسیری جہاں پر یہ بابلی لکھا ہوا نا، اس سے پہلے کے دور میں جو آخری نبی تھا وہ کون تھا؟ اسیری میں جانے سے پہلے جو آخری نبی تھا وہ کون تھا؟ ہوشیاء۔ اس کے بعد پھر وہ کہاں پر چلے گئے تھے؟ اسیری میں بابلیوں کی غلامی میں چلے گئے تھے۔ وقت کے لحاظ سے اس دور میں جو اور بھی نبی نبوت کر رہے تھے وہ یونا بھی تھا، آموس بھی تھا، میکا بھی تھا، یسایہ بھی تھا۔ یہ سب ہوشیاء کے عنصر ہیں وقت کے لحاظ سے، یعنی ایک ہی وقت میں یہ سارے نبوت کر رہے تھے، لیکن ان کی نبوت کی نوعیت فرق تھی، پیغام فرق تھا، اور بعض اوقات آڈینس بھی فرق تھی۔ یہ زیادہ جو آپ کو ملیں گی نا نبوتیں، وہ جنوبی سلطنت کے لیے ہوں گی۔ کوئی بتا سکتا ہے جنوبی سلطنت کے لیے کیوں بار بار نبوتیں کی جا رہی ہیں؟ گڈ، کیونکہ اسی سے آگے کس نے آنا تھا؟ اسی سے وعدہ تھا، داؤد سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل سے، تو اس کے ساتھ کوننٹ تھا، عہد تھا خدا کا، اور اسی سے داؤد کی نسل سے یسوع مسیح نے آنا تھا۔ اب اسرائیل کی سلطنت جب اسیری میں جاتی ہے تو پھر سٹوری لائن کنٹینیو کہاں سے ہوتی ہے؟ یہودا کی سلطنت سے۔ یہ نبوتی کلام اسرائیل کی تاریخ کے سیاہ ترین دور میں نازل ہوا، جس کا ذکر سلاطین کی دوسری کتاب 14 سے 18 باب میں ملتا ہے۔ یہ لکھ لیں ریفرنس، 14 باب کی 21 سے لے کے 18 باب کی پہلی آیت تک۔ یہ آپ 4 چیپٹرز پڑھیں گے، یہاں پر آپ کو واقعات جو ملیں گے سیاہ ترین واقعات، یعنی سیاہ ترین واقعات سے مراد یہ ہے کہ روحانی طور پر تاریکی چھائی ہوئی تھی اور مذہبی طور پر خدا کے ساتھ ان کا تعلق کمزور ہو چکا تھا، اور ایسے واقعات ہو رہے تھے جو انہیں خدا سے دور کر رہے تھے۔ اور زیادہ تر جو انبیاء کا دور آگے کی کتب میں آئے گا وہ تھا کہ یہ کنانی خدا کو، کنانی دیوتا کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا، تو اس کے پیچھے چلے گئے تھے۔ اس لیے خدا ان سے ناراض ہوتا اور عدالت کے لیے، عدالت کرنے سے پہلے انبیاء کو بھیجتا ہے، اپنے پیغام رسا لوگوں کو بھیجتا ہے تاکہ یہ کیا کریں؟ توبہ کر لیں، لیکن ایز یوجول توبہ نہیں کرتے۔ ہوشیاء نے اپنی خدمت کا آغاز یربام دوم کے دور میں کیا۔ یہ 2 یربام ہیں، ایک تو وہ جس سے سلطنت جب بالکل آغاز ہوئی تھی اس نے کرنا شروع کی تھی حکومت،
پھر بعد میں ایک اور یربام آیا تو اسے یربام دوم کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے دور میں اس نے اپنی نبوتی خدمت کا آغاز کیا اور اس کی خدمت مزید 6 بادشاہوں کے دور تک رہی. یعنی آغاز جب اس نے اپنی نبوتی خدمت کا کیا تو کون سلطنت کر رہا تھا؟ یربام دوم. اور جب یہ نبوت کر رہا تھا تو اس کی نبوت کے عرصے میں یا خدمت کے عرصے میں 6 بادشاہ باری باری وقوع پذیر ہوئے تھے. ٹائم لائن ان کی چلی تھی. دنیاوی طور پر بطور قوم اس دور میں کافی خوشحالی تھی. یہودی کافی فلرش ہو رہے تھے, کافی خوشحال تھے. لیکن یہ تمام بادشاہ برائی پر چلتے تھے. کس پر چلتے تھے؟ اسی لیے نبی آ رہے تھے, اسی لیے تنبیہ آ رہی تھی, اسی لیے عدالت کے بارے میں انہیں بتایا جا رہا تھا. اور اس دور میں جو گناہ جس قسم کے عروج پر تھے ان میں نمبر 1 بت پرستی, قتل اور بہت زیادہ جزیے, ناحق جزیے اور غریبوں کا حق کھانا عام تھا اس دور میں. خدا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روحانی طور پر کس قدر جو یہودا کے لوگ تھے ان کی حالت بری ہو چکی تھی, گمراہ ہو چکے تھے, کہلاتے خدا کے نام سے تھے اور دنیاوی لحاظ سے ان کی سلطنت بڑھ بھی رہی تھی, خوشحال بھی تھی, لیکن خدا ان سے ناراض تھا کیونکہ ان کی روحانی زندگی کمزور ہو چکی تھی. یہ ہمیں سبق دیتی ہے یہ کتاب کہ بعض اوقات عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. میری پریکٹیکل منسٹری کے اندر میں نے دیکھا ہے جب لوگوں سے بات چیت ہوتی, کمیونیکیشن ہوتی ہے, تو جو بہت زیادہ فلرش کر رہا ہو, مالی طور پر مضبوط ہو, تو اس کو بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا کی بڑی بلیسنگز ہیں. گو کہ یہ برکت ہے, میں ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن ہوسیا کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر بار ایسا نہیں بھی ہوتا. وہ فلرش ضرور کر رہے ہیں ان کا کنگڈم, لیکن روحانی طور پر وہ گناہ میں گرے ہوئے ہیں, خدا سے دور ہو چکے ہیں, خدا ان سے ناخوش ہے. اور اس لیے خدا انبیاء کو بھیج کر انہیں تیار کر رہا ہے کہ توبہ کر لو کیونکہ عدالت آنے والی. دل بھائی پانی منگانا ہے, پانی ٹھنڈا نہ لانا, نارمل. مصنف کے بارے میں بات کریں تو اس کتاب کا مصنف ہوسیا نبی ہی ہے. خود جس کے نام سے یہ کتاب منسلک ہے وہی اس کتاب کا کیا ہے؟ مصنف ہے. ہوسیا, اچھا جتنے بھی یہ مائنر پروفٹس آئیں گے ان میں زیادہ تر کے بارے میں بائبل میں زیادہ باتیں نہیں لکھی ہوئی, کم معلومات ہے, زیادہ نہیں ہمیں بڑی بڑی ڈیٹیلز ان کے بارے میں پتا. جیسے باقی مرد خدا بائبل میں وہ گزرے ہیں, داؤد, سلیمان یا اور بڑے بڑے نام ہمیں پتہ چلتے ہیں بائبل میں, پرانے نامے میں. لیکن یہ جو خاص مائنر پروفٹس ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر لوگوں کی ہمیں زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتا. کچھ ڈیٹیل پتا ہے, زیادہ نہیں پتا. ہوسیا نبی کے بارے میں بھی کم معلومات درج ہیں. یہ اسرائیل کا رہنے والا تھا اور جنوبی سلطنت میں خدمت کرتا تھا. کون سی سلطنت میں؟ جنوبی سلطنت میں خدمت کرتا تھا. اس کے باپ کا نام بیری تھا اور بیوی کا نام جمر. یہ وہ بیوی تھی جو بدکار تھی. نیکسٹ سلائیڈ پہ ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو. یہ ہوسیا کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی, یعنی 3 بچے تھے, ایک بیٹی اور 2 بیٹے. ہوسیا کا دل محبت اور اس بوجھ سے بھرا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو زندہ خدا کی طرف لوٹتے ہوئے دیکھے. انبیاء آتے ہی اس لیے تھے کہ جب لوگ ٹریک سے ہٹ جاتے تھے, خدا سے دور ہو جاتے تھے, نافرمان ہو جاتے تھے اور خدا کو چھوڑ کے سب سے, ویسے تو گناہ ہی ہے, لیکن ایک چیز جسے خدا بار بار پرانے نامے میں ریپیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ بت پرستی ہے. یعنی یہ زندہ خدا کو چھوڑ کر
غیر معبودوں کی طرف راغب ہو جاتے تھے. سو ہوسیا انہیں جب دیکھتا ہے یہ خدا کی محبت اور لوگوں کے روحوں کے بوجھ سے بھرا ہوا خادم تھا، نبی تھا، اور وہ چاہتا ہے اس کی زندگی کے اندر یہ بوجھ ہوتا ہے کہ خدا زندہ خدا کی طرف لوگ لوٹے غیر معبودوں کو چھوڑ کر. سو ہوسیا واز دا مین ہو روٹ دس بک. ہوزے انگلش میں سے کہتے ہیں ہوزے. چوتھی چیز کتاب کا پیغام کیا ہے ہوسیا کی کتاب کا، یا آپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں، ویسے آپ کو یہ ویب سائٹ سے سلائیڈز بھی مل جائیں گے. اسرائیل کے لوگوں اور رہنماؤں کی بدکاریوں کے باوجود ہوسیا کی نبوت اسرائیل کے لیے خدا کی محبت کو بیان کرتی ہے. ایک طرف گناہ عروج پر ہے، نافرمانی عروج پر ہے، ہوسیا کی نبوت خدا کی محبت کو بیان کرتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی کس قدر فکر کرتا ہے، کہ خدا اتنے انبیاء کو بار بار بھیج کر ان کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ان کی ناپاکی اور کنانی دیوتا سے تعلق کے باوجود نبی ہر طرح سے کوشش کرتا ہے، انہیں تنبیہ کرتا ہے کہ وہ توبہ کریں اور خدا کی محبت کو سمجھیں. یہ اس کے اثرات آپ دیکھ لیں. خدا نے کہا تھا کہ جب واپس ہم یشوع کی کتاب میں چلے جائیں کہ جب وہاں جاؤ تو کیا کر دینا، ان کو بالکل ختم کر دینا. ایک چھوٹی سی ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا اور وہیں رہنے لگ گئے. اس کے اثرات دیکھ لیں آج کتنے سالوں، کتنے 100 سالوں کے بعد چل رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ کیا کر رہے ہیں، کنانی دیوتا کے پیچھے لگ گئے ہیں اور اس کی عبادت اور پرستش کر رہے ہیں. اس کا دیوتا یہ کون سا تھا؟ غالباً یہ بال تھا، جو کہ مشہور گاڈ تھا ان کا. ہوسیا کی بلاہٹ گرے ہوں کے لیے تھی کہ خدا کی طرف لوٹیں اور رحم کو حاصل کریں. حقیقت میں اس کتاب کا طرز تحریر شاعرانہ ہے، یہ پوئٹک اس کا سٹائل ہے رائٹنگ کا. یہ کتاب خدا کے لوگوں کے لیے درد بھری پکار ہے کہ خدا کی طرف پھریں اور خدا کی طرف سے جاری رحم کو قبول کریں. مرسی اینڈ لو آف گاڈ اس کتاب کا بڑا اہم مضمون ہے، یعنی محبت اور خدا کا رحم. رحم کی سمپل ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ جس سزا کے آپ حقدار ہیں اس سزا کو آپ کو نہ ملنا، یہ ہوتا ہے رحم. اور فضل کی سادہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس برکت کے آپ حقدار نہیں ہیں اس برکت کو آپ کو مل جانا، یہ ہوتا ہے فضل. ٹھیک ہے، فضل کا تعلق بلیسنگ سے ہے اور رحم کا تعلق کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہیں سمجھ؟ آخری کلاس ہے، سمجھ لیں نہیں تو پھر نہیں سمجھ آنی بعد میں. یہ ٹائم لائن بڑی ضروری ہے. ایک جیسی یہ ان کا مواد ایک جیسا ہی لگتا ہے، تھوڑا فرق ہے. اگر باریکی سے نہیں پڑھیں گے نہیں سمجھ آئے گی، تو دھیان سے بیٹھیں ذرا. ہوسیا کی نبوت 4 باتوں پر زور دیتی ہے. نمبر 1، خدا اسرائیل کی گراوٹ پر ملامت کرتا ہے. نمبر 2، خدا انہیں کنٹینیوسلی مسلسل واپس بلاتا ہے کہ میری طرف لوٹ آؤ. نمبر 3، خدا چاہتا ہے کہ وہ اسے جواب دیں اور پھر وہ ان پر رحم کرے. نمبر 4، عادل اور منصف خدا رحم نہیں کر سکتا جب تک وہ توبہ نہ کرے. خدا کی ذات میں دیکھیں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. وہ محبت کرتا ہے، اس کی ذات کا حصہ 2 ایٹریبیوٹس بہت اہم ہیں. وہ محبت کرتا ہے اس لیے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انصاف کا بھی خدا ہے.
اور اس لیے وہ کسی کو جس نے گناہ کیا ہے بغیر سزا کے یا بغیر توبہ کے معاف کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ عادل اور منصف خدا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہی بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ توبہ کریں تاکہ وہ ان پر کیا کرے، رحم کرے. نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ایسا ہی ہے کہ اسی لیے کوئی اس کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر پا رہا تھا تو اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے. تو اس طرح وہ خدا کی محبت بھی قائم رہتی ہے اور عادل اور منصف والا اسپیکٹ بھی اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور انسان بھی بچ جاتا ہے، سزا کیونکہ یسوع مسیح نے اٹھا لی. اچھا جی، اس کتاب کے بارے میں آخری بات، اس کی منفرد خصوصیات یا خصوصیت کیا ہے اس کتاب میں؟ ہوسیا کی علامتی شادی اور خاندان، یہ اہم ٹیچنگ ہے جو اس میں موجود ہے، اور یہی شاید وہ ٹیچنگ ہے جس کی وجہ سے اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے بعض اوقات. خدا نے ہوسیا کو حکم دیا کہ وہ ایک بدکار عورت کو بیاہ لے. ہوسیا کو معلوم تھا کہ وہ عورت بدکار ہے، لیکن پھر بھی اس نے اسے بیاہا اور اس سے اولاد بھی پیدا ہوئی. لاسٹ ٹائم بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ نبی کی خدمت انتہائی مشکل ہے. بعض اوقات آپ کو سمجھ نہیں آتی، سینس نہیں بنتی، لاجک نہیں بن رہی ہوتی، پھر بھی جو خدا کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو فرما برداری کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر بار خدا سے سوالات نہ کرے، خدا کیسے، کب، کیوں. If God is saying something to you، آپ پر یہ فرض ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ فوری طور پر آمین کہیں اور خدا کی فرما برداری کریں. اس کی بیوی اسے اور اولاد کو پھر چھوڑ کے چلی بھی جاتی ہے، واپس بدکاری کی طرف لوٹ جاتی ہے ہوسیا کی. پھر خدا ہوسیا سے کلام کرتا ہے اور خدا ہوسیا کو کہتا ہے کہ جا واپس لوٹ اپنی بیوی کی طرف، اور اپنی محبت کا خدا اظہار بیسیکلی اس سارے عمل سے کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل کے لیے. ہوسیا واپس لوٹتا ہے، خدا کی فرما برداری کرتا ہے اور کیا کرتا ہے، اپنی محبت کا کیا کرتا ہے، اظہار جا کر کرتا ہے، اور قیمت دے کر، قیمت ادا کر کے اسے واپس مول لے آتا ہے، خرید کر اسے واپس کیا کرتا ہے، لے آتا ہے. سو اس ساری سٹوری کے اندر، واقعے کے اندر بیسیکلی خدا یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اسرائیل یہودا کی حالت بھی اس بدکار عورت کی مانند ہی ہے کہ وہ خدا سے تو جڑ گئی ہے، خدا کے نام سے تو کہلائی جاتی ہے، لیکن بار بار روحانی زناکاری میں گرتی ہے، یعنی غیر معبودوں کے پیچھے جاتی ہے. کنانی دیوتا کو ماننے لگ گئے تھے، ان کی پرستش اور پوجا کرنا انہوں نے شروع کر دی تھی. اس لیے خدا ہوسیا سے عملی طور پر پریکٹیکلی عمل کروا کے شادی کا دکھاتا ہے کہ یہ بیسیکلی اسرائیل کی بھی ایسی ہی حالت ہے. لیکن خدا ہوسیا کو جب بھیجتا ہے تو خدا اپنی پرسنالٹی کا ایک ایسپیکٹ بھی دکھاتا ہے کہ خدا محبت کس قدر اپنے عہد کے لوگوں سے کرتا ہے کہ وہ پھر بھی ان کے پیچھے آتا اور انہیں بحال کرتا ہے، واپس لے آتا ہے. ہوسیا کے بچوں کا نام بھی نبوتی طور پر رکھا گیا تھا، اور بیسیکلی ان کے جو بچوں کا نام تھا وہ ہوسیا کی نبوتی پیغام کو پیش کرتا ہے. یزرائیل جس کا مطلب ہے پلوٹے کا، جو اس کا بیٹا تھا، خدا بکھیرتا یا پھیلا دیتا ہے، گاڈ سکیٹرز. یہ اسرائیل پر عدالت کے حوالے سے تھا. خدا کہہ رہا تھا توبہ کر لو، نہیں تو تتر بتر ہو جاؤ گے، اپنے ملک سے نکال دیے جاؤ گے، سکیٹر کر دیے جاؤ گے. اور نہیں ہوئے، اور پھر یہ ہوا، وہ بابلیوں کی غلامی میں چلے گئے. لور ہاما سیکنڈ اس کی بیٹی ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے رحم نہیں دکھایا، کیونکہ ان کی بدکاریوں کا پیالہ لبریز ہو چکا تھا اور وہ خدا کی طرف راغب نہیں ہو رہے تھے، توبہ نہیں کر رہے تھے، نبی کے کلام کو رد کر رہے تھے. سو جب اس کی بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام یہ رکھا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحم نہیں دکھایا گیا ان پر. کیوں نہیں دکھایا گیا؟ کیونکہ وہ
دنیاوی طور پر بڑھ پھل رہے تھے، فلرش ہو رہے تھے، اس لیے انہیں محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ روحانی طور پر وہ بہت زیادہ پیچھے جا چکے ہیں، گر چکے ہیں۔ تیسرا جو بیٹا اس کا پھر پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب لوئمی، جس کا مطلب ہے میرے لوگ نہیں۔ یہ ان کے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ نام رکھا جاتا ہے۔ یہ نبوتی نام ہے تینوں جو اس کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ یہ ساری سٹوری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ ہوسیہ کی کتاب پڑھیں گے سارے واقعات آپ کو اس کتاب میں ملیں گے۔ کتاب میں موجود بیداری کے وعدے بھی موجود ہیں جو کہ ہمیں نئے عہد میں پورے ہوتے نظر آتے ہیں، نیو کووننٹ میں، یعنی نئے عہد نامے میں ہمیں بیداری کے پھر وہ جو وعدے موجود ہیں پروفیٹیکلی وہ پورے ہوتے نظر آتے ہیں۔ پھر اس کتاب کی ایک بڑی مشہور آیت ہے، 6 باب کی 6 آیت، خدا قربانی سے زیادہ فرما برداری چاہتا۔ آیت میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سوختری قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ یعنی خدا کو تلاش کرنا، خدا کو ڈھونڈنا سوختری قربانیوں سے بڑھ کر ہے، خدا کہتا ہے۔ کیونکہ وہ مالدار تھے، فلرش ہو رہے تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، تھا تو قربانیاں بھی چڑھاتے ہوں گے، تو فزیکلی وہ سب کچھ کر رہے تھے جو یوں معلوم ہوتا تھا کہ بہت زیادہ مذہبی ہیں، خدا کے ساتھ چلنے والے۔ سو خدا کہتا ہے یہ نہیں، میں رحم پسند کرتا ہوں، خدا کے متلاشی ہونا، خدا کی تلاش میں پسند کرتا ہوں۔ سو اوورآل ہوزیہ کی کتاب خدا کی محبت کو بیان کرتی ہے۔ جب یہ خدا سے دور ہو چکے تھے تو خدا پریکٹیکلی ایک بدکار عورت سے ہوسیہ کی بیاہ کروا کر یہ عملی طور پر دکھاتا ہے، ہوسیہ کو یہ بتاتا ہے کہ کس قدر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ جب اسرائیل یا یہودا کا جو سلطنت ہے وہ خدا سے نافرمانی کرتی ہے، بے وفائی کرتی ہے۔ سو اس لیے جب ہم اس کتاب کو پڑھیں تو ہوسیہ کی زندگی سے، اس کی میرج لائف سے یہ سبق حاصل کریں کہ خدا اپنے دل کو کس طرح ہم پر ظاہر کرتا ہے، اور خدا کس قدر نفرت اس بات سے کرتا ہے جب ہم یا خدا کے لوگ غیر معبودوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ سو یہ وہ سن ہے، حزقیل کی کتاب میں بھی ہم نے پڑھا تھا، جس سے خدا سخت ناراض ہوتا ہے، اور خدا نے ان کو جو وعدہ کی سرزمین دینے کا کہا تھا اور لے کر آیا تھا، وہ بھی اسی لیے اس کا بھی مین آبجیکٹو یہی تھا کہ وہاں پر وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا کیا ہوں گا، خدا ہوں گا، تاکہ ان پیگن ورلڈ کے اندر، بت پرستانہ قوموں کے اندر اسرائیلی اور خدا کے لوگ منفرد نظر آئیں کہ وہ یہوہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کتاب کون سی ہے؟ یوئیل، یوئیل نبی کا صحیفہ، یوئیل کی کتاب۔ اس کتاب کو سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے؟ اس کا عنوان دیکھیں گے۔ اس کتاب کو خداوند کے دن کی کتاب بھی کہتے ہیں۔ خداوند کا دن، آپ نے اصطلاح پڑھی ہوگی، بہت بار آئی ہے پرانے عہد میں بھی، خداوند کا دن، خداوند کا دن، the day of the Lord، عام طور پر یہ آخرت کے حوالے سے استعمال ہوتی ہے۔ اس کتاب کو خداوند کے دن کی کتاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس چھوٹی سی کتاب میں اصطلاح خداوند کا دن 5 مرتبہ آیا ہے۔ کتاب چھوٹی سی ہے لیکن جو ٹرم ہے، اصطلاح ہے خداوند کا دن، یہ 5 مرتبہ آیا ہے۔ یہ اصطلاح بیداری یا عدالت کے لیے، خدا کے آنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ یہ اصطلاح بیداری یا عدالت کے لیے، خدا کے آنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ یوئیل کی کتاب میں اس اصطلاح کا اطلاق 3 طرح سے ہوتا ہے، یعنی جو ٹرمینالوجی ہے، یہ اصطلاح ہے خداوند کا دن، یہ 3 طرح سے آیا ہے۔ مقامی آمد، یعنی جو فوراً ان پر عدالت آنے والی تھی اس کے لیے یہ استعمال ہوئی ہے ٹرم۔ پھر نبوتی طور پر یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے بعد روح القدس کے نزول کے حوالے سے
ہمیں نبوت ملتی ہے، اور تیسرے نمبر پر اس اصطلاح کا استعمال یسوع مسیح کی آمد ثانی یعنی سیکنڈ کمنگ آف دا لارڈ جیسس کرائسٹ کے حوالے سے یہ استعمال ہوئی ہے۔ میرے خیال سے ان کتابوں کے بارے میں ہم ساتھ ساتھ لکھتے چلتے ہیں کہ کون سی کس دور میں آئی۔ عدیل بھائی اسیری سے پہلے وہاں پر لکھ دیں، پہلا جو تھا ہوسیہ لکھ دیں۔ اسیری کے دور سے پہلے، سوری یہ جو بابلی ہیں اس سے اوپر والے حصے میں لکھ دیں کہیں پہ، ہاں اس سے نیچے لکھ دیں یہاں پہ بابلیوں، اور ہاں ان کے یہاں پہ لکھ دیا، بابلیوں سے اوپر کہیں پر بھی لکھ دیں۔ ہاں جی اسیری سے پہلے نہیں، آپ نے لکھنا ہے نبی کا نام لکھنا ہوسیہ، یعنی میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کس ٹائم لائن میں کون کب آیا۔ ہوسیہ اچھا جی، ابھی یوئیل بھی دیکھتے ہیں کہاں پر ہے۔ تھینک یو۔ کتاب کا موقع یا یہ واقعات کب وقوع پذیر ہوئے یا یہ نبوت کب ہو رہی تھی؟ یوئیل پہلے لکھاری انبیاء میں سے ایک ہے، یعنی یہ ان انبیاء میں سے ہے جنہوں نے پہل تحریری فارم میں نبوت لکھی ہے۔ یوئیل غالباً یہودا میں یواس بادشاہ کی سلطنت میں رہتا تھا، یواس بادشاہ کی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ بادشاہوں کے ساتھ ساتھ ہی نبیوں کا دور چلتا رہا ہے، اور بادشاہوں کو یہ تنبیہ بھی کرتے تھے، بتاتے بھی تھے، اور بادشاہ بعض اوقات ان سے مشورہ بھی کرتے تھے نبیوں سے۔ تو یہ یواس کے دور میں رہا ہے۔ یواس لڑکا تھا اور سلطنت سنبھالنے کے قابل ابھی نہیں تھا، یہ چھوٹا لڑکا تھا جب اس کی باری آ گئی تھی سلطنت کرنے کی۔ تو یہ یہویدا کاہن کی سرپرستی میں فیصلے کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یواس میچور نہیں تھا کہ یہ فیصلے عدالت کر سکے، سو جو اس وقت کا کاہن تھا اس کی زیر نگرانی وہ فیصلے کیا کرتا تھا۔ اور لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہویدا کاہن جب مر جاتا ہے تو یواس بت پرستی کی طرف چلا جاتا، خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور چونکہ لیڈر خدا سے دور ہو جاتا ہے اس لیے قوم بھی خدا سے دور ہو جاتی ہے۔ سو لیڈر کا خدا کے ساتھ جڑے رہنا بہت زیادہ اہم ہے، ضروری ہے۔ سو آپ اگر لیڈر ہیں تو یاد رکھیں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، اور آپ کی بول چال، آپ کے اعمال، آپ کے کام، یہ ساری چیزیں، اس سے پہلے کہ آپ بولیں، آپ کی پرسنالٹی ایک واضح پیغام آپ کے فالورز کو دیتی ہے۔ سو اس کی زندگی، اس بادشاہ یواس کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے بطور لیڈر ہوتے ہوئے کہ یہ بت پرستی کی طرف گیا تو اس کی لوگ بھی جو تھے اس وقت میں وہ بھی کہاں پر چلے گئے؟ خدا سے دور ہو گئے۔ پھر خدا ان کی بحالی کے لیے انبیاء کو برپا کرتا ہے، جن میں سے یوئیل ایک ہے۔ اچھا جی، مصنف کے بارے میں بات کریں، اس کتاب کا نام ہی آپ کو بتا رہا ہے، یہ اسی شخص نے لکھی، اسی نبی نے لکھی، یوئیل نے لکھی ہے۔ بائبل میں تقریباً 12 لوگ ایسے ہیں جن کا نام یوئیل ہے۔ اس کتاب کے مصنف یوئیل کے بارے میں بھی کم معلومات موجود ہیں۔ یہ فتوئیل کا بیٹا تھا، اس کے نام کا مطلب ہے، یعنی یوئیل کا مطلب ہے یہوہ خدا ہے۔ یہ یروشلم کے قریب ہی رہتا تھا۔ یوئیل سیون اور خداوند کے گھر کے بارے میں بار بار بات کرتا ہے۔ سیون پتہ ہے نا کون سا علاقہ ہے؟ جیروسلم، ویری نیئر ٹو جیروسلم۔ اس کا تعلق کہانت سے قریب نظر آتا ہے، کیونکہ کہانت کی خدمت کا کافی علم اس کتاب میں اس شخص کی زندگی سے، اس نبی کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے۔ سو ٹیکنیکلی یہ بھی کون سے دور کے اندر آئے گا؟ پھر ابھی سیری کی بات نہیں ہوئی ہے نا،
تو یہ بھی اوسیا کے آس پاس ہی کسی دور میں نظر آئے گا. یوئیل بھی ہمیں اسیری کے دور سے پہلے ہی نظر آتا ہے. اچھا جی، کتاب کے پیغام کے حوالے سے ہم بات کریں تو 3 باتیں اہم ہیں اس کتاب میں. یا آپ اس کتاب کی آؤٹ لائن بھی کہہ سکتے ہیں جو بتانے لگوں. نمبر 1، پہلے باب کی پہلی آیت سے دوسرے باب کی 11ویں آیت تک جو حصہ ہے وہ تباہی اور بربادی کے بارے میں بیان کرتا ہے، عدالت کے بارے میں بیان کرتا ہے. اس حصے کو تباہی، بربادی یا عدالت اس کی ہیڈنگ بھی کہتے ہیں. یہودا کے لوگ وعدہ کی سرزمین میں رہ رہے تھے، لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے عدالت ان پر آنے والی تھی اور آ چکی تھی، بیسیکلی شروع ہو چکی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہودا پر عدالت ایک دم نہیں آئی تھی، فوراً نہیں آئی تھی، بلکہ بتدریج، آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا، آئی تھی. ایک کھیپ میں دانیل جاتا ہے، ایک کھیپ میں پھر نیکسٹ گروپ میں حزقیل جاتا ہے. اس طرح گروپس بائی گروپس وہ آہستہ آہستہ سیری میں لے کر گئے تھے. ٹڈیوں کی آفت آئی. اس کتاب میں آپ کو ملتا ہے نا، ٹڈیاں تباہی کر دیتی ہیں، اس کتاب میں آپ کو ملے گا. بیسیکلی اس سے پہلے کہ وہ بابلیوں کی اسیری میں جاتے، خدا پہلے سے آفت لا کر انہیں بتانا چاہ رہا ہے، سکھانا چاہ رہا ہے کہ اگر توبہ نہیں کرو گے تو جس طرح ان ٹڈیوں نے تباہی کی ہے اس طرح یروشلم مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا. یہ پہلا اہم پیغام ہے جو کتاب کے پہلے حصے میں درج ہے. دوسرا حصہ دوسرے باب کی 12ویں آیت سے 17ویں آیت تک ہے. اس میں خدا توبہ کی دعوت دیتا ہے. اس حصے میں یوئیل آگاہ کرتا ہے کہ اگر لوگ توبہ کریں تو خدا انہیں معاف کرے گا. تقریباً یہ جو 6 مائنر پروفٹس ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے پیغام میں بڑی مماثلت اس لحاظ سے ہے کہ وجہ ایک ہی تھی، لوگ خدا سے دور جا رہے تھے، بت پرستی میں جا رہے تھے، اور پھر خدا نبی کو بھیجتا ہے اور انہیں توبہ کے لیے بلاتا ہے. تو ایک کلیدی میں دیکھ رہا تھا، ایک آہنگی تھی ان کے مضامین کے اندر. پھر تیسرے نمبر پر بیداری، دوسرے باب کی 18ویں آیت سے تیسرے باب کی 21ویں آیت تک. اس حصے میں رہائی، خداوند کی آمد اور بحالی کے بارے میں وعدے موجود ہیں ان کے لیے جو توبہ کریں گے اور خدا کی طرف پھریں گے. بیسیکلی اس کتاب کے سٹرکچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو نمبر 1 خدا تباہی اور بربادی کے بارے میں بتا دیتا ہے. پھر نمبر 2 خدا دعوت دیتا ہے توبہ کرو. اور پھر نمبر 3 خدا بیداری کا وعدہ کرتا ہے ان کے لیے جو اس توبہ کی کال کو ریسیو کرتے اور رسپونڈ کرتے ہیں. منفرد خصوصیات کی بات کریں اس کتاب کے بارے میں، آخری بات تو یوئیل کی پینتیکوس کے متعلق نبوت ہے جو کہ پطرس کوٹ بھی کرتا ہے پھر اعمال دوسرے باب میں. پھر یوئیل کی آخری وقت یعنی مسیح کی آمد ثانی کے متعلق نبوت ہے. اور پھر ٹڈیوں کے واقعے سے بحالی کا پیغام خدا اپنے لوگوں کے لیے جاری کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، یوئیل کی کتاب آ گئی ساری سمجھ؟ ساری آ گئی سمجھ؟ ساری تو میں نے بتائی بھی نہیں ہے، سمجھ آپ کو ساری آ گئی ہے تو میرے لیے یہ بڑی انکریجمنٹ ہے. کاش میں ساری بتاتا تو پھر آپ کو کتنی سمجھ آنی تھی.
وقت ہوتا تو ہم ایک لیکچر میں ایک ایک کتاب دیکھتے. بڑی بڑی زبردست باتیں ہر کتاب میں موجود ہیں میرے آپ کے سیکھنے کے لیے. لیکن ہم نے نیکسٹ منتھ نیکسٹ سبجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے, اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم نے اگلی کلاس میں اس کو اینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یوئیل کی کتاب بھی اسیری سے پہلے کے آ گئے. The Book of Amos اگلی کتاب, آموس کی کتاب. اس کے ٹائٹل کے بارے میں بات کریں تو اس کو عدالت کی کتاب بھی کہتے ہیں. یہ وہ نبی تھا جسے خدا نے نہ صرف خدا کی قوم پر عدالت کے لیے بلایا بلکہ غیر قوموں پر بھی عدالت کے لیے بلایا تھا. اس نے نہ صرف یہودا کی سلطنت کے لوگوں پر عدالت کے بارے میں بات چیت کی, نبوت کی, بلکہ آموس نے 8 مختلف قوموں پر خدا کی عدالت کو بیان کیا, پروناؤنس کیا. 8 مختلف قوموں پر خدا کی عدالت کو بیان کیا کہ خدا کا جسٹس, خدا کی عدالت لوگوں پر آنے والی ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ خدا یہودا سے تو عدالت کا ٹھیک ہے کہہ سکتا ہے, وہ عہد کے لوگ تھے, غیر قوموں پر خدا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اس کے لوگ بھی نہیں تھے. یہ ہے نا سوال اہم. خدا ان کو کیوں کہہ رہا ہے, ان کو کیوں پیغام بھجوا رہا ہے؟ تھوڑا سا ویٹ کریں, یونا کی کتاب جب آئے گی تو پھر آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی خدا غیر قوموں کو کیوں کہہ رہا ہے. آموس اس کتاب کے موقع کے بارے میں یا کب یہ واقع نبوت ہوئی ہے. آموس عزیا بادشاہ کے دور میں یہودا سے تھا. یہ بھی کہاں سے آ گیا؟ اس والی سائڈ سے, وہ والی سائڈ جنوبی سلطنت, یہودا والی سلطنت, وہاں سے آ گیا, اس سلطنت میں آ گیا. لیکن یربام یعنی آیا وہاں سے, آئیے رہنے والا وہاں کا تھا. لیکن یربام دوم کے دور میں بھیجا کہاں یہ گیا؟ اسرائیل میں. ہے یہ وہاں سے, یہودا کے قبیلے سلطنت سے ہے, لیکن اس کو نبوت کرنے کے لیے کہاں بھیجا گیا ہے؟ اسرائیل کی سلطنت میں, جو کہ غالباً سامریہ کا علاقہ بتایا جاتا ہے. یربام دوم کا دور دنیاوی لحاظ سے خوشحال تھا لیکن روحانی طور پر غریب تھا, اسپرچل پاورٹی تھی. یہ وہ دور تھا جب قوم عیش و آرام, خود غرضی اور غریبوں پر جبر کی وجہ سے جانی جاتی تھی. اس قدر لوگ خدا سے دور ہو چکے تھے. یہودا سے خدا اس لیے بھی ناراض پتہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ 100 سال سے پہلے اسرائیل کی سلطنت پہلے غلامی میں چلی گئی تھی گناہوں کے بعد, تو ان کو دیکھ کر بھی انہوں نے سبق نہیں لیا. اس کے بعد خدا نے نبیوں کو بھی بھیجا, ان کی بھی نہ سنی, پھر بھی وہی کام کرتے رہے جو ان کے باؤ اجداد کرتے رہتے تھے. اور نہیں, گناہ نے ان کو روحانی طور پر اندھا کیا ہوا تھا اور وہ خدا کی قدرت کو یا ساتھ کو یا خدا کے پیغام کو نہیں دیکھ پا رہے تھے. اس کتاب کا مصنف آموس ہے. آموس نہ تو کاہن تھا, نہ ہی بادشاہ, نہ کوئی شہزادہ, اور نہ کسی شاہی نسل سے تھا, اور نہ ہی بہت پڑھا لکھا تھا. یہ ایک چرواہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ایک عام انسان کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کیا. دور کے لحاظ سے آموس یسایہ اور ہوسیہ کا ہمعصر تھا, یعنی اس دور میں نبوت کر رہا تھا, اس دور کے قریب نبوت کر رہا تھا جب یسایہ اور ہوسیہ بھی نبوت کر رہے تھے. ہوسیہ کی کتاب کی تفسیر ڈاکٹر سلیم یونس صاحب نے بڑی زبردست لکھی ہے. اگر آپ عام مل جائے گی, آپ کو مل جائے تو ضرور پڑھیں, بڑی اچھی کتاب ہے. الہی محبت غالباً اس کا نام ہے, ڈاکٹر سلیم یونس صاحب, وہ میرے پرانے نامے کے استاد ہیں.
ٹھیک ہے جی، اس کتاب کے پیغام کے بارے میں بات کریں آموز کے. اس کتاب کا پیغام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا کے صبر اور رحم کی بھی ایک باؤنڈری ہے، لمٹ ہے، اور لوگوں نے وہ لمٹ پار کر دی تھی. اس کتاب میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ قوم نے خدا کے فضل کو ترک کر دیا ہے. قوم نے کیا کیا ہے؟ فضل کو ترک کر دیا ہے. ان کے گناہوں کے باوجود خدا بار بار بلا رہا ہے. انہوں نے توبہ نہیں کی کہ خدا ان کی طرف راغب ہو، پہلے ہی خدا ان کو بلا رہا ہے کہ توبہ کر لو. لیکن وہ اپنے دلوں کو سخت انہوں نے کر لیا. اور 8 مختلف قومیں، مختلف لوگ، نیشنز جن میں آموس نے نبوتی کلام کو جاری کیا ہے، ان ساری 8 اقوام کا منفرد گناہ تھا. منفرد الگ الگ ایشوز پر نبوت نبی نے کی ہے. اگر اس کتاب کی منفرد خصوصیات پر بات کریں تو اس کتاب میں 5 ویژنز ہیں، رویا ہیں، جو کہ بڑی اہم ہے. اور ان رویا کے ذریعے سے خدا اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلق اور آنے والی عدالت کو بیان کرتا ہے. پہلی، اس کتاب میں بھی آپ کو ٹڈیوں والا ایک واقعہ ملے گا. ٹڈیاں بیسیکلی کیا کرتی ہیں؟ جی، حاصل کو کیا کرتی ہیں؟ برباد کر دیتی ہیں. اور یعنی آہستہ آہستہ کیا کرتی ہیں؟ اس کو تباہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. سو خدا ٹڈیوں کے واقعے سے پچھلی کتاب میں بھی، اس کتاب میں بھی ان کی اسپرچول کنڈیشن کو بیان کر رہا ہے کہ وہ کھوکھلے ہو چکے ہیں اور ان کی تباہی قریب آ چکی ہے، چونکہ وہ خدا سے دور جا چکے ہیں اور کنانی دیوتا کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. ایسے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ خدا نے بار بار ان کو اس گناہ کی وجہ سے ان کو سزا بھی دی ہے. خدا نے اپنا زور بازو بھی دکھایا. انہوں نے میرے خیال سے اس سے بڑھ کر کسی اور نے اتنی قریب سے خدا کی پاور کا ایکسپیرینس نہیں کیا. بڑے بڑے معجزات دیکھے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اپنے آس پاس، اپنے معاشرے کی وجہ سے، کمپنی کی وجہ سے یہ ان کے دیوتاؤں کے پیچھے چلے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری رفاقت ہماری شخصیت پر بڑا گہرا اثر ڈالتی ہے. جیسی ہماری رفاقت ہوگی، ہمارا ایمان جتنا بھی پختہ ہو، اچھی بات ہے، لیکن گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے اگر ہماری رفاقتیں خدا پرست لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن اگر ہیں تو یہ ہمارے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں گے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کی خدمت کو یہاں سے یہاں آتے دیکھا ہے، صرف رفاقت یا ایسے جیون ساتھی کے جڑ جانے سے جو خدا سے دور ہو. بہت سال، 12 سال پہلے جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو ایک زبردست خدا کے خادم میرے ساتھ تھے، اور وہ بائی پروفیشن آرکیٹیکٹ تھے. جس یونیورسٹی سے میں پڑھا اسی سے وہ بھی پڑھے ہوئے تھے. میں نے کمپیوٹر سائنسز میں کی، انہوں نے آرکیٹیکٹ میں کی، اس لیے کافی اچھی طریقے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے. سیمنری بھی اکٹھی کی، اور زبردست خدا کے کلام کا بوجھ تھا، روحوں کا بوجھ تھا. لیکن جیون ساتھی جب چنا تو ایسا چن لیا جو خدا کے ساتھ نہیں تھا. بائی پروفیشن دنیاوی لحاظ سے وہ بہت سکسیس تھی، لیکن ایسا ہی ہوا. پھر آہستہ آہستہ جب شادی کے بندھن میں بندھ گئے، چلنا شروع کیا، تو وہ دعاؤں کو، وہ منادی کو، وہ وزٹس کو، یا جو خدمت کے کام ہوتے ہیں اس کو نہیں سمجھ پا رہی تھی. اور اس شخص کی خدمت بھی خراب ہوئی، لڑائی جھگڑا کرتے کرتے 2 بیٹیوں کے بعد ڈائیورس ہو گئی.
اور ڈائیورس ہونے کے بعد اس کی خدمت اس قدر ڈاؤن گئی کہ وہ شہر ہی چھوڑ کے چلا گیا اور کسی اور شہر میں خاموشی سے اس نے رہنا شروع کر دیا. بتانے کا مقصد فیلوشپ بے شک آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کا جیون ساتھی ہے, اس لیے میں نوجوانوں کو انکریج کرتا ہوں باقی باتیں بعد میں, پہلے دیکھیں خدا پرست ہے کہ نہیں ہے. سو اپنے جیون ساتھی کے بارے میں دعا کریں, اپنی دوستیوں اپنی فیلوشپس کے بارے میں دیکھیں کہ کیا وہ ٹڈیاں تو نہیں ہیں جو آپ کی روحانی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں, جن کی وجہ سے خدا ناراض ہو رہا ہے. تو بعض لوگوں کا آپ کی زندگی سے کٹ آف ہو جانا بہت اچھا ہوتا ہے, وہ آپ کا نقصان نہیں ہوتا, وہ خدا آپ کا فائدہ کر رہا ہوتا ہے نا. مجھے ایک خدا کے خادم کو میں کلام سن رہا تھا, مجھے بڑی اچھی بات لگی. یسوع مسیح جاتے ہیں اور یسوع مسیح غالباً جائر کی بیٹی تھی, اسے زندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور جب روم میں انٹری ہوتی ہے تو جو اندر موجود ہوتے ہیں انہیں کیا کرتے ہیں, باہر نکال دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں, باہر. اس نے بڑی اچھی لائف اپلیکیشن کی, اس نے کہا خدا جب بڑا کام کرنا جا رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو بعض اوقات آپ کی زندگی سے نکال دیتا ہے, اور آپ خدا سے گلے شکوے کرتے ہیں, خداوند ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ, دھوکا کیوں ہو گیا, میرے ساتھ فراڈ کیوں ہو گیا, خداوند میں تو سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں. یہ بعض اوقات چرچ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم کی نیگیٹیوٹی سے بھرے ہوتے ہیں کہ باقی چرچ کو بھی خراب کر دیتے ہیں. سو خدا وہ چھوڑ کر نہیں جاتے, خدا انہیں آپ سے نکال دیتا ہے, خدا انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے, کیونکہ وہ پھر آپ کی روحانی صحت کے لیے بھی اور کلیسیائی روحانی صحت کے لیے بھی درست نہیں ہوتے. سو آموس کی کتاب ہمیں یہ سبق دیتی ہے, بتاتی ہے اس جو خدا کے لوگ ہیں ان کی حالت کو بیان کر رہی ہے ہم پر, کہ انہوں نے چونکہ یہ معاملہ یشوع کے دور سے شروع ہوا تھا, انہوں نے کنانیوں کو مکمل طور سے نہیں نکالا تھا, اس لیے بار بار اس گناہ میں گر رہے تھے. اور جب نئی نسل آتی تھی وہ پھر کیا کرتی تھی کہ کنانی دیوتا کے پیچھے چلے جاتے تھے. اچھا جی, ٹڈیوں کا واقعہ ہو گیا. پھر آگ خدا نے دکھائی ویژن میں, رویا میں. یہ رویا, اچھا ٹڈیوں والی رویا پہلے کیا ظاہر کرتی ہے, یہ ٹڈیوں والی رویا یہ ظاہر کرتی ہے کہ عدالت آموس کی شفاعت کی وجہ سے رکی ہوئی ہے, کیونکہ مرد خدا لوگوں کے لیے شفاعت کر رہا تھا, دعا کر رہا تھا, خدا سے التجا کر رہا تھا. تو جو ٹڈیوں والی واقعہ رویا خدا دکھاتا ہے, اس میں دکھاتا ہے کہ تباہی عدالت آموس کی شفاعت کی وجہ سے رکی ہے. پھر آگ والی رویا خدا دکھاتا ہے, یہ رویا ظاہر کرتی ہے کہ خدا سرزمین پر عدالت کی تیاری کر رہا ہے, لیکن پھر آموس کی وجہ سے خدا رکا ہوا ہے. مرد خدا کی پریئر میں کتنی پاور ہے, کتنی پاور ہے مرد خدا. خدا ایک نیشن پر عدالت لانا چاہ رہا ہے, وہ لا نہیں رہا کیونکہ مرد خدا درمیان میں کھڑا انٹرسیشن کر رہا ہے, التجا کر رہا ہے, فریاد کر رہا ہے, شفاعت کر رہا ہے. تیسرے نمبر پر اس کو کیا بولتے ہیں, ساحول, وہ جو ساحول کہتے ہیں. یہ بیسیکلی اب تو شاید یہ نہیں استعمال ہوتا ہونا, بڑی ٹیکنالوجی آ چکی ہے. یہ پہلے ہوتا تھا کہ یہ آرکیٹیکٹ استعمال کرتے تھے کہ دیکھنے کے لیے کہ جو دیوار ہے وہ سیدھی ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ ہوتا تو میں آپ کو دکھا دیتا. ساحل اس کی پروننسیشن ہے, ساحل. سو اس کو یہ دیکھا جاتا تھا کہ ٹیڑھی ہے دیوار کے نہیں ہے. سو خدا یہ رویا ظاہر کرتا ہے اور آموس کو یہ بتاتا ہے, یا اس کے ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کے قریب قوم کی راہیں ٹیڑھی ہو چکی ہیں, درست نہیں ہیں, سیدھی نہیں ہیں. پھر میوہ جات خدا دکھاتا ہے, پھلوں کی ٹوکری دکھاتا ہے. یہ رویا ظاہر کرتی ہے کہ اسرائیلی پہلے ایک تیار پھل کی طرح تھے, ایک پکے ہوئے پھل کی طرح تھے, لیکن اب خراب ہو چکے ہیں. پھل پڑا رہے زیادہ تو کیا ہوتا ہے, خراب ہو جاتا ہے نا.
سو جب وہ درخت سے ٹوٹ جاتا ہے پھر پڑا پڑا جلدی خراب ہو جاتا ہے, جڑ سے اکھڑ جاتا ہے, جڑ سے اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو زیادہ جلدی خراب ہو جاتا ہے. تو جب وہ فریش ٹوٹتا ہے تو اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے, جب کچھ دن کے بعد دیکھیں گے تو وہ پھر اس میں سے اسمیل بھی آتی ہے اور اس کی ظاہری طور پر شکل بھی خراب ہو جاتی ہے. سو خدا یہی کہتا ہے کہ پہلے ٹھیک سن ہونے خراب ہو گئے نے, تو اس رویا کے ذریعے سے خدا انہیں بتانا چاہتا. سو جب میں شروع میں آیا تھا تب آپ ایکٹیو تھے, اب آپ بھی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پھلوں کی طرح مرجھا چکے ہیں, اس لیے کھڑے ہوں, ایکٹیو ہوں, برین میں آپ کے خون جائے اور آپ فریش ہوں. ابھی تو تیسری کتاب ہے, 3 اور کتابیں کرنی ہیں. ہاں جی, اگر آپ بریک کرنا چاہتے ہیں تو 1-2 منٹ کے لیے آپ بریک بھی لے سکتے ہیں, پانی شانی پی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آموز کی کتاب میں بھی میں آگے نہیں پڑھا رہا, میں 1-2 منٹ تک وہی چیزیں ریپیٹ کر رہا ہوں, تو اگر آپ فریش ہونا چاہتے ہیں تو آپ بریک لے سکتے ہیں, کیونکہ مسلسل آج 2 گھنٹے کلاس چلنی ہے. نہیں مجھے نہیں چاہیے, بیٹھ جائیں, سزا نہیں ہے, جو فریش فیل کر رہا ہے وہ بیٹھ جائے. سو کلیدی پیغام ان ساری نبوتی کتابوں میں کیا مل رہا ہے؟ توبہ کریں, توبہ کریں, خدا کی طرف پھریں اور خدا کے رحم کو حاصل کریں. ابھی تک جو پڑھا ہے اگر اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو ان فیو منٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. سو ایمس کہاں پر آئے گا, آموس کہاں پر آئے گا ہمارے چارٹ میں, اس فلو چارٹ میں آموس کہاں پر آئے گا؟ ایکچولی آموس نے 8 سلطنتوں 8 مختلف میں کی ہے, تو اس کو ہم دونوں میں سے درمیان میں لکھ دیں تو بہتر ہے. ہاں جی یہاں پر لکھیں. تھینک یو, راشد آپ کا نام ہے, راشد بھائی تھینک یو. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں, آ جائیں اندر صاحب. پھلوں کی ٹوکری کے بعد پھر ایک اور رویا جو آموس دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ خداوند مذبح کے پاس کھڑا ہے. خداوند کہاں پر کھڑا ہے؟ مذبح کے پاس. یہ رویا ظاہر کرتی ہے کہ خدا کی عدالت عمل میں آ چکی ہے اور وہ اب سزا پائیں گے. ٹھیک ہے جی. سو آموس کی کتاب کا بھی یہاں پر اختتام ہوتا ہے. دین آتی ہے, آگے کون سی کتاب ہے؟ عبدیہ. اس کتاب کا عنوان کے مطابق اس کتاب کا ایک اور ٹائٹل یہ کہا جاتا ہے, یہ بدلے یا انتقام کی کتاب بھی ہے. ریٹریبیوشن, بک آف ریٹریبیوشن. یہ تو آپ کو رٹا ہونا چاہیے. کیا ہوتا ہے ریٹریبیوشن پرنسپل؟ نام سے ظاہر ہے. ریٹریبیوشن پرنسپل کیا ہے؟ پرانے نامے میں آپ نے بہت بار دیکھی یہ تھیم, بدلے انتقام کا کم گڈ. سو اس کتاب کو بھی بدلے یا انتقام کی کتاب بھی کہتے ہیں, کیونکہ وجہ کیا ہے؟ اس کتاب کا زور اس بات پر ہے کہ جیسا ہم بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے. اگرچہ خدا کی عدالت رکی ہوئی ہے, لیکن خدا بتدریج انہیں گریجولی گناہوں کی وجہ سے سزا ضرور دے گا. فوری شاید سزا نہیں نظر آ رہی, لیکن خدا ان کو سزا ضرور دے گا. موقع کے بارے میں بات کریں تو عبدیہ کی کتاب عہد نامہ قدیم میں سب سے چھوٹی کتاب ہے, سب سے چھوٹی کتاب ہے, ایک ہی چیپٹر ہے اس کا, اور یہ ادوم پر خدا کی عدالت کو ظاہر کرتی ہے. کس پر؟ یہ نہ یہودا کی سلطنت پر عدالت کو ظاہر کر رہی ہے, نہ اسرائیل کی سلطنت پر. یہ ایک اور تیسری آ گئی ہے قوم. کون سی؟ ادومی کون تھے؟
यस, वेरी गुड। एसो की नस्ल थे, ठीक है। इसकी नस्ल से जो आए थे वो अदूमी कहलाते थे। बाइबली तारीख में ये हमेशा से खुदा के लोगों के दुश्मन ही नजर आए हैं, मुखालफ ही नजर आए हैं। इनकी दुश्मनी का पस मंजर आपको पैदाइश की किताब से नजर आ जाता है, याकूब और यसू के वाक़े में वहीं से इनका आगाज़ हो जाता है। और फिर ये आगे तक आपको जब 70 में जेरूसलम की तबाही हुई है तब जाके ये बिल्कुल गायब हुए हैं, इनका कोई हिस्ट्री से नामो निशान ख़त्म हुआ है। अदरवाइज़ ये पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट के दौर में भी ये चलते रहे। 70 के बाद फिर ये गायब हो गए, ठीक है जी। और इनका मेन क्या था, दोनों भाइयों का बरकत और पलोठे के हवाले से हक के बारे में इनमें जो तनाज़ा था वही चल रहा था आगे इनकी नस्लों में भी। अदूम ने यहूदा के दुश्मनों की मदद की थी, इसलिए इन पर अदालत प्रोक्लेम करता है अब्दिया। अदूम ने क्या की थी, जो यहूदा की सल्तनत थी उनके दुश्मनों की मदद की थी कि वो यहूदा को असीर कर ले। यानी किन की मदद की थी, बाबलियों की, बाबलियों की हेल्प की थी। और जब वो असीर कर रहे थे, यहूदा को गुलामी में लेकर जा रहे थे, तबाही कर रहे थे यरूशलेम की, तो ये लोग उनके साथ थे, इन्होंने उनकी हेल्प की थी और इन्होंने यरूशलेम में लूट माल भी की थी। सो ये किताब अदूम की साजिश पर मजम्मत करती है कि उन्होंने यरूशलेम की तबाही और असीरी के लिए जो साजिश की थी और बाबलियों का साथ दिया था, उस पर, उसकी वजह से इन पर अदालत आने वाली थी। मजम्मत की जा रही है इस किताब में। तो डायरेक्टली इसका ताल्लुक यहूदा और इसराइल से नहीं है, इसका ताल्लुक दुश्मन नेशन से है जिन्होंने तबाही के लिए हेल्प की थी बाबलियों की, कि जाओ मिलकर क्या करते हैं इनकी। इससे एक बात जब मैं ये पढ़ रहा था बड़ी सीखने को मिली मुझे, खुदा के दिल के बारे में, ये मोहब्बत के बारे में। देखें, खुदा खुद अपने लोगों को जो मर्जी सजा दे ले, कोई और आकर उनको कुछ कहे, ये खुदा बर्दाश्त नहीं करता। खुद खुदा नबियों के जरिए से कह रहा है ऐसा हो जाएगा, अदालत आएगी, तबाही हो जाएगी, गैर कौमें तुम पर चढ़ाएंगी। लेकिन एक कौम आकर उनके दुश्मनों का साथ देती है और खुदा उसको कह रहा है कि ना, क्योंकि तुमने ऐसे किया है, उन पर मजम्मत होती है और तुम पर क्या आएगी, अदालत आएगी। और अदालत आई भी। तो यहूदा असीरी में चले गए हैं और असीरी में वो गए हैं बाबलियों की अदूम की मदद से। सो फिर अब्दिया का दौर कहां पर आएगा इस चार्ट में, कौन बताएगा? अब्दिया का दौर कहां पर आएगा? राशिद साहब एक्टिव हो जरा, वो सिस्टर से पूछें कहां पर लिखे ये। हाँ जी, गुड। ये बाबली जहाँ पर लिखा है ना, और यरूशलेम के दरमियान में लिख दें, बाबलियों और यरूशलेम के दरमियान में। गुड। अच्छा जी, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी किताब की कि क्यों खुदा इन पर अदालत को प्रोक्लेम कर रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या की थी। अब मैंने आपको पहले बताया था, आपको आगे रीजंस पता चलेंगे कि क्यों खुदा गैर कौमों पर नबूवत कर रहा है। एक आपको रीजन पता चल गया, एक और भी मिलेगा जो यूना की किताब में मिलेगा। मुसन्निफ के बारे में बात करें तो अब्दिया ही इसका मुसन्निफ है, लेकिन याद रखें बाइबल में तकरीबन 13 लोग ऐसे हैं जिनका नाम अब्दिया है, और इस किताब के मुसन्निफ अब्दिया के बारे में भी बाकियों की तरह कम मालूमात मौजूद है। ये जनूबी सल्तनत यहूदा का रहने वाला था।
اور اس کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے یہ نہ کسی شاہی خاندان سے تھا اور نہ کہانت سے تھا، کیونکہ اس کے خاندان کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ بعض اوقات اگر کوئی شاہی خاندان سے آئے تو اس کا نسب نامہ لکھا ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے اس کی امپورٹنس اس شخص کی، اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ تو جو یہ بائبل کے علماء جس کی وجہ سے یہ بتاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ کسی شاہی خاندان سے نہیں تھا، لیکن یہ یہودا کا رہنے والا تھا۔ یہودا کا رہنے والے سے مراد کیا ہے؟ یہودا صوبہ ہے، یروشلیم شہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہودا میں کہاں رہتا تھا ہمیں نہیں پتا، کسی بھی شہر میں رہتا تھا۔ اچھا جی، پیغام کے بارے میں بڑھتے ہیں۔ اس کتاب کا پیغام یہ ہے کہ خدا ادوم پر عدالت لائے گا، کیونکہ انہوں نے خدا کے لوگوں سے دشمنی رکھی ہے۔ خدا کی قوم سے دشمن جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی خدا کے دشمن ہوتے ہیں، کہ انہوں نے زیادتی یا نافرمانی آپ کہہ لیں یا بے وفائی خدا کے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن ٹیکنیکلی کس سے کر دی انہوں نے؟ خدا کے ساتھ۔ خدا کی یہ وہی بات ہے جو خدا بہت سال پہلے موسیٰ کو پھر یشوع کو اپنے لوگوں کو کہتا رہا کہ تم خاموش رہو گے، جنگ میری ہے اور میں تمہاری طرف سے جنگ کروں گا۔ تو یہ وہی چیزیں آگے بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہی تھیم اور ڈیولپ ہو رہی ہے۔ خدا اسی طرح سے اپنے لوگوں کے ساتھ وفاداری سے پیش آ رہا ہے۔ خدا کی قوم کو حقیر نہیں جان سکتے، یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے۔ خدا ان کی طرف سے بدلہ لیتا ہے۔ یہ کتاب یعقوب اور عیسو کی نسل کے درمیان لمبے تنازع کو یاد کرواتی ہے۔ ان کی میں نے آپ کو بتایا دشمنی چل رہی ہے ان کی پورے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر، اور 70 تک چلتی رہی ہے۔ 4 میں آپ کو بتاؤں گا واقعات۔ نمبر 1، پیدائش کی کتاب میں آپ کو تنازع آپ کو نظر آ جاتا ہے پہلوٹے ہونے کے حق کے بارے میں اور برکت کے بارے میں۔ پھر یہ تنازع دوسرے نمبر پر جاری رہتا ہے جب ادوم نے اسرائیلیوں کے راستہ دینے سے منع کر دیا، گنتی کی کتاب میں۔ یعنی یہ ملک کنعان میں جا رہے تھے، وعدہ کی سرزمین میں جا رہے تھے، اور ایک جگہ آئی، آپ کو یاد ہوگا میں نے تب بھی آپ کو بتایا تھا، یہ کزن ہی ہے بیسیکلی، اگر آپ کو یاد ہو تو اس سسٹر نے یاد رکھا، بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے راستہ نہیں دیا تھا اسرائیلیوں کا، اور تنازع بڑھ گیا۔ پھر سمویل کی پہلی کتاب 22ویں باب کی 17ویں آیت میں آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ ادومی دویگ نے 85 کائنوں کو قتل کر دیا تھا، اور شدت اختیار کر گئی ان کی دشمنی۔ پھر سلاطین کی کتاب پہلے سلاطین اور 11ویں باب میں پڑھیں تو وہاں پر یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ تنازع شدت اختیار کر گیا تھا جب ادومیوں سے اسرائیل کے دشمنوں کا ساتھ، جب ادومیوں نے اسرائیل کے دشمنوں کا ساتھ دیا اور بابلیوں کی ہیلپ کی کہ وہ ان کو اسیر کر لیں۔ یہ قومیں مل گئی تھی، قوموں مل بھی جاتی ہونا ان کا کچھ نہیں تھا اگر یہ نبیوں کی بات مان لیتے اور توبہ کر لیتے، توبہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کتاب بڑا خوبصورت اور واضح ہمیں پیغام دیتی ہے کہ خدا بطور باپ خود جو کچھ مرضی کرتا رہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ یہ آپ باپ اور بیٹے کی مثال سے بھی دیکھ سکتے، آپ اپنی اولاد سے جو کچھ مرضی دیکھتے رہیں، لیکن ایک پین آپ کو فیل ضرور ہوتا ہے، آپ منہ سے ظاہر کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ کے بچے کو کوئی اس طرح سے بیہیو کرے بیڈلی، آپ خود اس کو بے شک جو مرضی کریں۔ تو اسی طرح یہ بیسیکلی نیچر ہمیں خدا کی ذات کے اندر نظر آتا ہے۔ خود خدا ان کی عدالت کر رہا ہے، لیکن ادومیوں نے ان کا صرف ساتھ دیا تو خدا کہہ رہا ہے کہ کیوں دیا ہے ساتھ، اور عدالت خدا کہتا ہے کہ آئے گی۔ ابدیہ خصوصیت اس کتاب کی، ابدیہ نبوت کرتا ہے کہ ادومی ایسے ختم ہو جائیں گے جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ وہ یہ بھی نبوت کرتا ہے کہ یہودا کا بقیہ بچا رہے گا اور یہودا کی سلطنت دوبارہ غالب آئے گی۔ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ پھر
کب آئی تھی؟ نبوت ہے تو پوری تو ہوئی ہوگی، آپ نے صحیح بتا دیا، آئی کب تھی؟ یہ ٹیکنیکل جواب دیں، کب آئی تھی؟ ہاں جی ویری گڈ، وہ واقع وہ میں نے نیچے لکھا بھی ہوا ہے، واپس وہ یروشلم میں گئے نہیں تھے عزرا نہمیہ کے دور میں، گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ واپس گروپس میں گئے تھے نا. پہلے کون گیا تھا؟ زربابل لے کے گیا تھا، پھر کون لے کے گیا؟ عزرا لے کے گیا، پیچھے پیچھے نہمیہ بھی چلا گیا. تو یہ وہی دور تھا نا، یہ وہی نبوت پوری ہو رہی ہے، جا کے واپس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہودا کی سلطنت 70 سالوں کے بعد بحال ہو رہی ہے، دوبارہ غالب آ رہی ہے. شکر کریں ریٹن پیپر نہیں ہوتا آپ کا، میں صحیح بتا رہا ہوں. میں نے صرف ٹائم لائن ہی آپ سے پوچھنی تھی، میں نے تعلیم نہیں پوچھنی تھی فلاں کتاب میں کیا ہے کیا ہو رہا ہے، میں نے صرف آپ سے ٹائم لائن پوچھنی تھی. وہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے آپ کو کم از کم اولڈ ٹیسٹامنٹ پتہ ہو ہے کیا تھوڑا سا، کیونکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں فرق ہے، یہ ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اور کچھ باتیں صرف ایک وقت میں ہی ہوئی ہیں، کچھ مسلسل پیرالل چلی ہیں، ایک ہی دور میں دو دو تین تین واقعات ہوتے رہے ہیں، اس لیے ان کا سمجھنا آپ کو ضروری ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ جو سٹوری لائن چلی ہے، متحدہ سلطنت، پھر ڈویژن ہوئی ہے، اور پھر دوبارہ یہودا کی سلطنت بحال ہوئی ہے، تو یہ نبی اسی دور میں بس رہے ہیں، اسی دور کے آگے پیچھے، کوئی سیری سے پہلے ہے، کوئی سیری میں ہے، کوئی سیری کے بعد آ کر نبوت کر رہا ہے. صحیح ہے. اچھا جی، یروشلم کی تباہی کے 4 سال کے اندر اندر، ابھی 4 سال کمپلیٹ بھی نہیں ہوئے تھے، ود ان 4 ایئرس ایسا ہی ہوا تھا جو خدا کا کلام نازل ہوتا. بابلی جن کا ادومیوں نے ساتھ دیا تھا، ان بابلیوں نے ہی ادومیوں پر حملہ کیا اور انہیں برباد کر دیا. وہی قوم جن کا ساتھ دیا گیا تھا کہ وہ یہودا کی سلطنت کو گرائیں، انہوں نے ہی ادومیوں کو کیا کر دیا؟ 4 سالوں کے اندر تباہ کر دیا. یہ وہی بابلی تھے جن کی ادومیوں نے یہودا کو شکست دینے کے لیے مدد کی تھی. جو تھوڑے ادومی زندہ بچے تھے وہ یہودیہ کے جنوب میں چلے گئے، جہاں وہ 4 صدیوں تک یہودیوں کے دشمن رہے. رومیوں کی سلطنت میں، رومیوں کی سلطنت تقریباً یسوع مسیح کے آنے سے 70 سے 80 سال پہلے آئی تھی، 73 سال تقریباً پہلے، 73 سال پہلے آئی تھی. اس دور میں جو حاکم ہوتے تھے یہودا پر، جب رومنز آ گئے، رومنز نے انویڈ کیا پرشینز کو، تو پھر کیا ہوا کہ جو یہودا کے صوبے پر جو حاکم ہوتے تھے یا گورنر ہوتے تھے، وہ ادومیوں میں سے ہوتے تھے، جو ہیرودیس کہلاتا ہے. جو ہیرودیس آتے تھے نا، ہیرودیس بیسیکلی کوئی ایک بندے کا نام نہیں ہے، جس طرح بہت سے فرعون آتے تھے اس طرح بہت سے ہیرودیس آتے تھے. جو ہیرودیس آتے تھے وہ یہی ہوتے تھے، ادومی میں سے. 70 میں جب یروشلم کی تباہی ہوئی، ہیکل کو مسمار کر دیا گیا، اس کے بعد پھر ادومی تاریخ سے غائب ہو گئے تھے. اس کے بعد ان کا پھر کوئی ذکر نہیں ملتا، اور وہ نبوت جو ابدیہ کے ذریعے سے ہوئی تھی کہ ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، وہ ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کتنی کتابیں ہو گئی ہیں؟ کون کون سی؟ پہلے کون سی دیکھی تھی؟ ہوسیات، پھر یوئیل، پھر آموس، پھر ابدیہ. اس کے بعد کون سی ہے؟ یونا، مچھلی کے پیٹ میں. ٹائٹل: اس کتاب کو غیر قوموں پر خدا کے رحم کی کتاب بھی کہتے ہیں. غیر قوموں پر خدا کا رحم، یہ بھی آپ کو ایک پرسپیکٹو دے گا، ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو دے گا کہ کیوں خدا غیر قوموں پر نبوت کر رہا ہے. یہ کتاب بڑی وضاحت سے اور خوبصورتی سے خدا کے غیر مستحق انمیرٹڈ مرسی کو، رحم کو بیان کرتی ہے کہ جو لوگ مستحق نہیں ہیں ان پر خدا رحم کر رہا ہے. خدا ایک بدترین قوم کو زمین سے چنتا ہے بنام نینوا.
اور وہاں پریچر کو بھیجتا ہے, مناد کو بھیجتا ہے, اور جب وہ توبہ کرتے ہیں تو انہیں معاف کر دیتا ہے. سوال یہ آتا ہے کہ خدا غیر قوموں کی کیوں اتنی فکر کر رہا ہے؟ ادروائز ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نظر نہیں آتا. یہ کتاب بتاتی ہے کہ خدا کی آنکھ صرف اسرائیل تک محدود نہیں ہے, بلکہ وہ تمام دنیا سے محبت رکھتا ہے. نیو ٹیسٹمنٹ میں جو اس کی فلفلمنٹ ہے وہ نظر آتی ہے کہ جو جوش ایکسکلوسیونیس ہے, جو جوز صرف یہ سمجھتے تھے کہ صرف وہی خدا کے لوگ ہیں. نئے عہد نامے میں تو خدا واضح پھر بیان کرتا ہے, لیکن پرانے عہد نامے میں خدا یہاں پر دکھا رہا ہے کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ دور تھا جب خدا کے لوگ توبہ کر نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے, تو خدا انہیں یہ بھی دکھا رہا تھا کہ وہی توبہ کا پیغام جب غیر قوموں پر گیا ہے انہوں نے قبول کیا اور توبہ کیا ہے, لیکن خدا کے لوگ توبہ نہیں کر رہے. تو خدا ان کو سکھا رہا ہے کہ غیر قومیں میری کس قدر فرما بردار ہیں, اور جو خدا کے نام سے کہلائے جاتے ہیں وہ کس قدر نافرمان ہیں. پھر یہ واقعہ کب, آپ کو پتہ یونا کی کتاب, آپ کو ویسے بتا رہا ہوں, یہ میری سلائیڈز میں نہیں ہے لیکن ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یونا کی کتاب ہے اس پر اپولوجیٹیکلی بہت زیادہ اعتراضات ہیں کہ یہ واقعہ ایسے ہوا ہے ہی نہیں ہے, یہ حقیقت میں نہیں ہوا, یہ ویسے خدا نے ایک سٹوری کے ذریعے سے کچھ سمجھانا چاہا اسرائیل کو. ٹھیک ہے, لیکن حقیقتاً یہ واقعہ ہوا ہے, ایسے ہی ہوا ہے تاریخی طور پر. بہت سے لوگ لبرلز کہتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں اس کتاب, لیکن ہمارا بھی وہ تنقیدی نگاہ سے اس کا مطالعہ کرنا مضمون نہیں ہے, لیکن بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو. کتاب کا جو موقع ہے یا کب یہ واقع ہوئے, یونا نے بھی یربام دوم کے دور سلطنت میں نبوت کی. یربام دوم کے دور سلطنت میں نبوت کی تو پھر یہاں کہاں پر آتا ہے؟ راشد صاحب کو غالباً پتہ چل گیا ہے کہاں پر آتا ہے, اسرائیل میں, اور ابھی یہ سیری میں نہیں گئے. لکھ دیں بھائی اسرائیل والی سائڈ پہ, یہودا بھی ادھر ہی ہے اور اسرائیل بھی ادھر ہی ہے, یہ ہے ادھر. اس نے الیشا اور آموس ہوسیا کے درمیانی وقت میں خدمت کی, یعنی الیشا اور ہوسیا اور آموس کا جو دور تھا اس کے درمیان میں جو دور تھا اس وقت یونا خدمت کر رہا تھا. اسرائیلی جنہیں اس کتاب میں پیچھے کیا گیا یعنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا, اس وقت دنیاوی لحاظ سے وہ بڑے خوشحال تھے. آپ کو پتہ نا یربام دوم کا جب بھی ذکر آ رہا ہے آپ کو فوراً پتہ چل رہا ہے کہ خوشحالی کا دور تھا. اسوری اس وقت طاقت میں تھے اور جسے چاہتے اسیر کر لیتے تھے, یعنی جو سپر پاور اس وقت تھے وہ کون تھے؟ اسوری سپر پاور تھے, تو انہوں نے اسرائیل کو اسیری میں لے گئے تھے نا. پھر اسوریوں کے بعد کون آئے تھے سپر پاور اس دور کے؟ کون آئے تھے؟ بابلی, انہوں نے پھر وہ کر دیا. بابلیوں کے بعد کون آئے تھے یہ بتا چکا ہوں میں. کس نے حکم جاری کیا تھا کہ جائیں یہودی اپنے ملک میں واپس چلے جائیں بابلیوں کے قید؟ فارس, پرشین آئے تھے. پرشین کے بعد کون آئے تھے؟ رومنس, جو یسوع مسیح کے دور میں تھے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں. اسوری ویسے تو اس سے پیچھے بھی ہسٹری جاتی ہے, لیکن ہمارے کانٹیکسٹ کے اندر یہ جو ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں ان کے کانٹیکسٹ کے اندر اسوری, بابلی, فارسی اینڈ دین رومنس.
बड़े ये खुशहाल थे, असूरी उस वक्त ताकत में थे और जिसे चाहते असीर कर लेते थे। अगर कोई इसराइली उन्हें हकीर कहता तो उन्हें भी असीर कर सकते थे, इस कदर जाबर थे उस वक्त, जोरावर थे। इसलिए यूना नैनवा जाने से कतराता है। आपको नजर आता है ना कि यूना कतराता है नैनवा में। क्यों कतराता है? क्योंकि जो नैनवा था ये असूरियों का दारुल सल्तनत था, कैपिटल सिटी था। अब आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि यूना क्यों कतरा रहा था। भेजा कहीं और था, चला कहीं और गया था। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि वो जानता था ये किसका कैपिटल सिटी है, असूर का। और असूरी उस वक्त कौन है? पावर में है और ताकत में है, और अगर वो वहां पर जाकर कुछ कहेगा तो मुमकिन है कि वो इनको कैद में ले जाए, इन पर हमला कर दें। इसलिए वो कतरा रहा था। मुसन्निफ के बारे में बात करें तो इस किताब का मुसन्निफ यूना है। यूना का ताल्लुक गलील के करीबी इलाके से था। गलील वो इलाका है जहाँ पर यीशु मसीह ने ज़्यादातर खिदमत की है। नासरत गलील के सूबे का शहर था। ये वो नबी या मिशनरी था जिसे खुदा ने गैर कौम की तरफ भेजा था। किताब का पैगाम, एक आलम के मुताबिक इस किताब का पैगाम अमाल 10वें बाब की 34वीं से 35वीं आयत में मौजूद है। अगर आप उस आयत को पढ़ें तो आपको इस किताब के पैगाम समझ आ जाएगा, काफ़ी मुमासलत मिलती है। आयत क्या है? 10वें बाब की 34 और 35 अमाल की किताब में। पतरस ने जुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आ जाता है। और यही हमें पिक्चर नजर आती है नैनवा के लोगों के साथ, जिन्होंने उस वक्त खुदा के हुक्म को जो वहाँ पर जारी हुआ था फर्मा बरदारी की। यूना की किताब की मुनफरिद खसूसियात में नंबर 1, यूना का अनयूजुअल सफ़र है, जर्नी है, गैर मामूली अनोखा सफ़र। खुदा ने फिर दूसरे नंबर पर उसकी तैयारी जो खुदा ने करवाई। तैयारी में क्या क्या चीज़ें शामिल थी? वो मछली के पेट में चला गया। उसके अलावा और क्या था? खुदा ने उसको एक बेल दिखाई, वो बेल बड़ी। खुदा ने फिर एक कीड़ा दिखाया। यानी खुदा उसकी तैयारी में मुख्तलिफ मराहिल लेकर आ रहा था। जब वो समझा नहीं और नाराज़ हो रहा था, खुदा ने मुख्तलिफ मराहिल से तैयार करके उसको खिदमत के लिए भेजा। बाज़ औक़ात हमारी जब खुदा तैयारी करवाता है तो लॉजिक नहीं बनती, हमें समझ नहीं बातें आ रही होती, लेकिन फेथ रखें। अगर खुदा ने आपको बुलाया है और वो हालात से गुजार रहा है तो वो ज़रूर आपको कुछ काम लेने के लिए तैयार कर रहा है पहले से। हमने ये बड़ी खूबसूरत मिसाल यशवा की ज़िंदगी से देखी थी कि मूसा की ज़िंदगी में ही वो इंतज़ामी अमूर भी कर रहा था, वो जंगे लड़ने भी जा रहा था, वो रूहानी इंतज़ामी अमूर में भी काम कर रहा था। सो इससे पहले कि खुदा उससे बड़ा काम लेता, खुदा ने पहले ही उसकी ट्रेनिंग कर दी थी। सो छोटे कामों से परेशान ना हो, मुश्किल कामों से परेशान ना हो, ऐसे कामों से जो लॉजिक नहीं बनाते आपके करीब परेशान ना हो। अगर खुदा आपको लेकर जा रहा है तो ज़रूर खुशी खुशी जाएं, क्योंकि बहराई कुलज़म से निकलेंगे तो कनान में पहुंचेंगे। ठीक है, पार करेंगे तो कनान आएगा ना। उधर ही खड़े रहेंगे कि डूब ना जाइए तो फिर नहीं आएगा कनान। वहीं खड़े रहेंगे, टाइम गुजरता रहेगा, वक्त ज़ाया होगा। सो खुदा पर भरोसा रखें। खुदा आपको तैयार करता है पहले और फिर करता है इस्तेमाल। हर बार ऐसा नहीं भी होता, बाज़ वक़्त खुदा इंस्टेंटली भी लोगों को यूज़ करता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं भी करता।
फिर यूना के 3 दिन और 3 रात भी ये बतौर नबूवती तौर पर पैगाम है, यीशु मसीह ने भी इससे तशबीह दी न्यू टेस्टामेंट में। और फिर नैनवा तौबा का मॉडल, ज़बरदस्त मॉडल नज़र आता है। उन्होंने कलाम को कबूल किया, उन्होंने खाकसारी आजिज़ी दिखाई, उन्होंने तौबा की, उन्होंने रोज़ा रखा, और सबसे बड़ी बात उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया। सो खुदा नैनवा के लोगों से के ज़रिए से एक मॉडल देना चाहता है। वो ऐसी तब्दील शुदा ज़िंदगी हमारी चाहता है, पुरानी ज़िंदगी नहीं चाहता। वो नई पैदाइश का हम तजर्बा कहते हैं, खुदा चाहता है हमारी ज़िंदगियों से। आज के हवाले से आखिरी किताब कौन सी है? मीका। मीका, इस किताब को कायलियत की किताब भी कहते हैं, द बुक ऑफ कन्विक्शन, क्योंकि मीका की खिदमत का कुलीदी काम यह था कि वो इसराइल और यहूदा की सल्तनत को तौबा के लिए कायल करे। ये इसने दोनों में की है खिदमत, इसने इसराइल में भी की है, यहूदा में भी की है। राशिद भाई हिम्मत मारे जरा लिखें। अभी तो बताया है, दोनों में, दरमियान में लिख दें, क्योंकि इन्होंने दोनों में खिदमत की है। नहीं, ये कैद के बाद आप चले गए हैं ना, आप अभी असूरी से पहले लिखें, असीरी से पहले लिखें। ठीक है जी। इसने इस्राएल की सल्तनत में भी और यहूदा की सल्तनत में भी तौबा के लिए लोगों को कायल करने की कोशिश की है। मीका 3 बाब की 8वें आयत पढ़ूंगा। लेकिन मैं खुदावंद की रूह के बायस कुव्वत और अदालत और दलेरी से मामूर हूं, ताकि याकूब, यानी याकूब यहां पर यहूदा के सेंस में बात हो रही, को उसके गुनाह और इसराइल को उसकी खता जता दूं या जताऊं। दोनों से ये नबूवती कलाम कर रहा है और तौबा के लिए उन्हें तैयार कर रहा है और कायल कर रहा है। मीका ने अपनी खिदमत यहूदा के बादशाह योताम, आखज और हिजकिया के दौर में की। योताम, आखज और हिजकिया। हिजकिया का दौर क्यों फेमस है? हिजकिया का दौर बाकी बादशाही दौर से क्यों फेमस है? आखस ने जो बुत नस्ब किए थे हैकल में, दरवाजे बंद करवा दिए थे। सो हिजकिया वो शख्स था, मर्द खुदा था, कि जब अपनी बादशाही में आया तो उसने हैकल की क्या की थी? सफाई करवा दी थी, बुत निकलवा दिए और हैकल को दोबारा से खुलवा दिया था। वो गालिबन आखस के गुनाह जो उसने हैकल में बुत नस्ब किए और दरवाजे बंद करवा दिए का गवाह था, उस दौर में मौजूद था। ये कौम के गुनाहों से भी अफसुर्दा था, सिर्फ बादशाहों से नहीं, ये कौम से भी अफसुर्दा था, और खुदावंद के नाम से कलाम किया करता था। इसके नबूवती कलाम का ज्यादा जोर बुत परस्ती और बद अखलाकी के खिलाफ था। इसलिए मुमकिन है, क्योंकि हिजकिया के दौर में तो बुत परस्ती खत्म हो चुकी थी ना, तो मुमकिन है कि हिजकिया के दौर से पहले इसने नबूवत की है, क्योंकि हिजकिया ने हैकल की सफाई करवा दी थी। दोनों सल्तनतों की असीरी के बारे में इसने नबूवत की है। ये वो नबी है अभी तक जो 6 पढ़े हैं, वो वाहिद नबी अभी तक जिसने दोनों सल्तनतों के असीरी के बारे में प्रेडिक्ट कर दिया है, प्रोफेसाई कर दिया है।
मुसन्निफ के बारे में बात करें तो इस किताब का मुसन्निफ मीका है। मीका के नाम से बाइबल में 8 मीका मौजूद हैं। इसके नाम का मतलब है खुदा जैसा कौन है, हु इज़ लाइक गॉड। मीका ही से लफ्ज़ मिकाया निकला है, उसका भी यही मतलब है, खुदा जैसा कौन है। मेरे बेटे का नाम मिकाया है, इसलिए मुझे पता है कि इसका रूट वर्ड मीका है। इस किताब में रूरल यानी कि देहाती और पासबानी पास्टोरल इस्तिलाह या अल्फाज का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ है। वक्त के लिहाज से मीका होसिया और यसाया का हमअसर था, यानी जिस दौर में होसिया और यसाया खिदमत कर रहे थे उसी दौर में मीका भी नबूवत कर रहा था। किताब के पैगाम में 3 अहम हिस्से हैं, या आप इसकी आउटलाइन भी कह सकते हैं किताब। पहले 3 अबवाब, पहला हिस्सा है जिसका मजमून है खुदा गुनाह से नफरत करता है। खुदा गुनाह से नफरत करता है। फिर दूसरा हिस्सा है जो 4 और 5वां बाब है, खुदा का मंसूबा है कि वो गुनाह का खात्मा करेगा और इसमें आपको मसाया यानी यीशु मसीह के बारे में नबूवत मिलती है। गुनाह का खात्मा ऐसे ही होना था, यीशु मसीह ने आना था। तो फिर 6वां और 7वां बाब आखिरी और तीसरा हिस्सा है जिसका मजमून है खुदा तौबा करने वालों को बहाल करने के लिए फ़िक्रमंद है। खुदा खुद ही फ़िक्रमंद है, गुनाहगारों को फ़िक्र नहीं है बहाल होने के लिए, खुदा को उनकी फ़िक्र है, एक शफीक बाप की मानिद कि वो क्या हो जाएं, बहाल हो जाएं। बाज़ औक़ात वो लोग जो बार बार तरबियत करने की कोशिश करते हैं, तनबीह करते रहते हैं नौजवानों को या उन लोगों को जो खुदा से आओ खुदा के घर में चलो, तो उनसे लोग ना बड़ी नफ़रत भी करते हैं, तंग भी आते हैं कि और इन्हों का काम नहीं दिया ही कही जा रहे हैं। सो बेसिकली वो आपके लिए फ़िक्रमंद होते हैं कि आप गुनाहों से आज़ाद होकर निकल कर खुदा की तरफ राग़ब हो जाएं। अच्छा जी, 5वीं और आखिरी बात किताब के मुनफरिद खसूसियात के बारे में अगर बात करें सो नंबर 1, मिकाया वजाहत के साथ गुनाहों की फहरिस्त बयान करता है। बाकी किताबें जो हमने पढ़ी हैं उसमें मतलब गुनाहों की इकसाम नहीं लिखी गई कि कौन कौन से गुनाह के बारे में। इस किताब में 8 गुनाह मौजूद है जिनके बारे में मीका, जिनके खिलाफ मीका नबूवत करता है। नंबर 1, बुत परस्ती, ये तो हर किताब में ही चल रही है। नंबर 2, लालच। नंबर 3, तशद्दुद और जबर मजलूमों पर या गरीबों पर। नंबर 4, बेईमानी, फेथलेसनेस। नंबर 5, रिश्वत। नंबर 6, गद्दारी या बेवफाई। नंबर 7, जादूगिरी। और नंबर 8, काहिनों, बादशाहों और नबियों की खिदमतों में बिगाड़। काहिन बादशाह भी पटड़ी से उतर जाते थे, नबी भी आते थे, झूठी नबूवत बहुत से करते रहे। सिर्फ यही नहीं है जो बाइबल में लिखे गए जो सच्चे थे, फॉल्स प्रॉफिट्स भी आते रहे हैं जो गलत नबूवतें, झूठी नबूवतें करते रहे हैं। फिर आखिरी बात मीका की जो किताब में मिलती है, ये बड़ी वजाहत के साथ
بیان کرتا ہے. یہ شاید وہی چیز ٹائپ دوبارہ ہوگی, میں نے لکھا نہیں بی پوائنٹ. یہاں پر یہ بیسیکلی یسوع مسیح کی بیت لحم میں پیدائش کے بارے میں بیان کرتا ہے. اگر آپ ایک سیکوینس سے پرانے عہد نامے میں یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں پڑھیں تو میکا وہ نبی ہے جو یہ بتاتا ہے, ڈائریکشن دیتا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوگا. پہلی کتاب یسایہ بتا رہا ہے کہ وہ پیدا ہوگا. میکا اور اس کی ڈیولپمنٹ ہے, وہ بتا رہا ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوگا. وہ یہودا کے شہر, داؤد کے شہر بیت لحم میں پیدا ہوگا. سو میکا اس بات کی پروفیسی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی. سو ہم نے ابھی تک یہ دیکھا ہے, یہ پڑھا ہے آج کی کلاس میں کہ جو انبیاء کا کلام, انبیاء اکبر اور اصغر یعنی میجر اور مائنر پروفٹس جو ہو گزرے ہیں, ان کا تعلق بادشاہی دور سے ہے. یعنی بادشاہی دور میں بھی پھر آگے 3 دور آتے ہیں, اسیری سے پہلے, اسیری کے دوران اور اسیری کے بعد. اور ہم نے ٹائم لائن آج دیکھی ہے کہ یہ جو 6 نبی تھے یہ زیادہ تر یہودا کی سلطنت میں آئے ہیں, اور یہ اسیری سے پہلے ان کو تیار کرتے رہے ہیں, ان کو توبہ کے لیے راغب کرتے رہے ہیں, ان کو دعوت دیتے رہے ہیں کہ خدا کہ رحم کو اویل کر لیں, اس کی مرسی کو, اور ہلاکت سے اور عدالت سے بچ کر ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو خدا آگے پھر وعدہ کرتا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے, اس کے لیے تیار ہوں. نبوتی طور پر یسوع مسیح کی پروفیٹک نبوتیں جو ہیں, پروفیسیز جو ہیں, وہ ہمیں ان کے اندر ملتی ہیں. سو ابھی آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ادروائز ہم اسے پھر اینڈ کر دیتے ہیں.